بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانیت کو وجود بخشا ہے، ان کے وجود کا مقصد بندگی کی آزمائش و امتحان کو قرار دیا ہے، اور ان حقیقتوں کو بتلانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے. آسمانوں سے ان پر کتابیں نازل فرمائی. یہ نبیوں کا منتخب کیا جانا اور آسمان سے ان پر ہدایت کا اتارا جانا، یہ دو چیزوں سے مل کر اس کائنات میں اللہ نے نظام ہدایت کو قائم فرمایا ہے. ایک اللہ کی کتابیں، دوسرے اللہ کے بھیجے ہوئے خاص بندے جن کو نبی رسول کہا جاتا ہے. کتابیں تو بار بار اور زیادہ اللہ نے نہیں اتاری، اس لیے کہ جب کبھی ضرورت سمجھی گئی اللہ نے کتاب اتاری، لیکن ہدایت کی ضرورت ہمیشہ رہی. اس لیے ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر دور میں، ہر قبیلے کے لیے، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے. لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی اللہ نے بھیجا. کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں گزری، انسانیت کا کوئی قبیلہ، کوئی خاندان ایسا نہیں ہوا جس کی طرف نبی نہیں بھیجا گیا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں ہے جو نذیر سے خالی ہو، یعنی نبی اور ڈرانے والے سے خالی ہو. ایسی کوئی قوم نہیں. سب کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، سب زمانوں میں بھیجے، سب مکانوں میں بھیجے. ہر علاقے میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. پھر جب اللہ نے کچھ نئی تعلیمات بھیجنے کا ارادہ فرمایا اور انسانیت میں ضرورت محسوس فرمائی دین کے احکام بدلنے کی، شریعت بدلنے کی، تو اللہ رب العزت نے نئی کتاب نازل فرمائی، نئی ہدایتیں اللہ پاک نے اتاری. ایسا کبھی کبھی ہوا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی نہ رہا ہو، نبی نہ آیا ہو. ایسا کبھی کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوا. ہر زمانے کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر قوم قبیلے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے. اگر اللہ پاک پیغمبر کسی کے لیے نہ بھیجتا تو پھر اللہ ان سے مواخذہ کیسے کرتا، سوال کیسے کرتا، کیوں نہیں عمل کیا، کیوں گناہوں میں مبتلا رہے. یہ سوال ہونا ہے، ہر ایک سے ہونا ہے. جتنی اولاد آدم ہے سب سے یہ سوال ہونا ہے. آدم سے لے کے قیامت تک کوئی بندہ ایک بھی ایسا نہیں جس سے اللہ کو سوال نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سوال کرنے والے ہیں، سب سے حساب لینے والے ہیں. یہ ممکن ہے کہ بعض خاص بندے ایسے ہوں
ایمان والی کہ اللہ تعالی ان کا حساب لینے کے لیے حساب کی جگہ پر لائے گا اور انہیں بھی میزان اور عدل پر پیش کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالی ضرورت نہیں سمجھے گا حساب لینے کی، اور بخش دینا چاہے گا تو بخش دے گا، جس کو کہا جاتا ہے بغیر حساب جنت میں جانا۔ لیکن حساب کا پابند تو ہر بندے کو کیا گیا ہے، ہر بندے کا حساب اللہ کو لینا ہے، اور ہر بندہ جواب دہ ہے اللہ کے سامنے۔ تو یہ کیسے پتہ چلتا؟ اگر نبی نہیں آتے تو کیسے پتہ چلتا؟ اگر اللہ وحی نہ بھیجتے تو کیسے پتہ چلتا؟ اس لیے نبیوں کو بھیجا ہے، اور ہر قوم کو ان کے نبی نے ڈرایا ہے، اور اللہ کی بات پہنچائی ہے، ہر زمانے میں پہنچائی ہے۔ ہمارے نبی سیدنا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نبیوں کے نظام ہدایت کی آخری کڑی، ان پر نازل کی گئی کتاب بھی آخری کتاب ہے، اور وہ خود بھی آخری نبی ہے، آخری نبی بھی ہیں، افضل نبی بھی ہیں، نبیوں کے امام بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بھی رہنما اور ہادی۔ اس لیے جب اصلی اور حقیقی اور ذاتی نبی کو اللہ نے بھیجا تو پھر نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اب ہمارے نبی کے بعد نبوت کی ضرورت تو ہے، لیکن اس کے لیے نبی نہیں آئے گا۔ جیسے قادیانی منحوس کہتے ہیں نا کہ نبوت جب رحمت ہے اور رحمت کے بندے ہمیشہ محتاج ہیں تو نبوت بند کیسے ہوگی؟ وہ جاری رہنا چاہیے۔ تو یہ ڈھکوسلا ہے، یہ کنفیوز کرنے کا طریقہ ہے، عام آدمی کو کنفیوز کرنے کا طریقہ، کہ نبوت جب رحمت ہے اور رحمت کے بندے ہر وقت محتاج ہیں تو اللہ رحمت کو کیسے روکے گا؟ لہذا نبوت جاری ہے اور کوئی بھی نبی ہو سکتا ہے، ہمارا مرزا بھی نبی ہے۔ یہ ڈھکوسلا ہے، یہ آنکھوں میں دھول جھونکنا جس کو کہتے ہیں وہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبوت رحمت ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں، سراسر رحمت ہے نبوت، اور نبوت کے بندے محتاج ہیں، ہر آن محتاج ہیں، ہر لمحہ محتاج ہیں، ایک پل جھپکنے کے بقدر بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے نبوت کی ضرورت سے۔ لیکن کیا اس کے لیے ہر زمانے میں نبی کا ہونا ضروری ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، تو نبوت کی رحمت جاری ساری ہے۔ جب رحمت نبوت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ قرآن موجود ہے، ہر جگہ ہمارے نبی کی سنت موجود ہے، تو پھر اس کے بعد اب نئے نبی کے آنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں۔ تو یہ دھوکے والی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے پاس چونکہ معلومات دین کی بقدر ضرورت بھی نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی دھوکہ دیتا ہے تو آدمی دھوکے میں آتا ہے، بات تو صحیح کہہ رہا، اور بات تو صحیح ہے، کیونکہ انسان کے ذہن میں پہلے یہ بات آتی ہے تو بھائی صحیح بات دکھ رہی ہے دیکھنے میں، لیکن بہت سی باتیں دیکھنے میں صحیح ہوتی ہیں، حقیقت کے اعتبار سے فراڈ ہوتی ہیں، بہت بڑا دھوکہ ہو۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالیقین، بالاتفاق، بالاجماع کسی نبی کی ضرورت۔ اب کیا کوئی نبوت لے کے آئے گا؟ جب خاتم النبیین آ گئے، جس کی نبوت سے روشنی مانگ کر دوسرے نبیوں نے روشنی پھیلائی تھی، جب وہ سورج خود نکل گیا تو اب چراغوں کے آنے کی اور باقی رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر نبی ایک چراغ ہے، روشنی ہے، لیکن چراغ کی روشنی ہے، ستاروں کی روشنی ہے، لیکن جب سورج نکل آتا ہے تو ستاروں کی روشنی باقی نہیں رہتی،
ختم بھی نہیں ہو جاتی مگر اس کے سامنے مدھم پڑ جاتی ہے، نظر نہیں آتی۔ کوئی نبی ختم نہیں ہوا اور کسی نبی کی برکت ختم نہیں ہوئی، ان کی روشنیاں باقی ہیں، مگر وہ ستارے تھے، سورج نکل آیا ہے اور سورج نکل آنے کے بعد وہ ستارے چھپ گئے ہیں اس کی روشنی کے پیچھے، کیونکہ ہر ستارہ سورج سے روشنی لے کر روشنی دیتا ہے۔ جب سورج ہی نکل آئے تو ستاروں کے چمکنے کی جگہ کہاں ہے؟ اس لیے وہ خاموش ہے۔ تمام انبیاء روشنی ہے پر خاموش ہے، کیونکہ سامنے سورج چمک رہا ہے اور وہ پیچھے چھپ گئے اس کے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے آ چکے ہیں، ان تمام انبیاء کی نبوت برحق ہونے کے باوجود ہمارے نبی کی نبوت کے بعد یہ سورج نکلا ہوا ہے، یہ سورج قیامت تک غروب نہیں ہوگا۔ اب کوئی ستارہ نہیں چمکے گا۔ اب اگر کوئی اپنے کو ستارہ بتاتا ہے تو وہ ستارہ کہاں ہوتا ہے؟ سیاہ توا ہوتا ہے۔ توا ہوتا ہے نا، روٹی بناتے ایک دم کالا توا ہوتا ہے، سیاہ توا، جل جل کے کالا ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے کوئلہ کالا ہے، توا کالا ہے، سورج کے نکلنے کے بعد ستارے بھی کچھ نہیں۔ اس لیے جو ستارہ ہے ہی نہیں اس کے چمکنے کی کیا ہے؟ جو ستارے تھے وہ بھی چھپ گئے، اور جو ستارہ ہی نہیں ہے تو وہ چمکے گا کہاں؟ کہاں نظر آئے گا؟ کہاں دکھ سکتا ہے؟ اس لیے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، پہلے زمانے میں لکڑی کے چولہوں پر پکایا جاتا تھا، تو دیر تک جب توا چولہے پر رہتا تھا اور اس کے اوپر روٹی بناتے بناتے بہت دیر ہو جاتی، جب اسے اٹھا کے کھڑا کرتے تو اس کے پیچھے کچھ آگ لگی ہوتی تھی، وہ اس طرح کہ وہ چھوٹی چھوٹی چنگاریوں کی طرح خوب چمکتی تھی، اور وہ جو توا چمکتا رہتا تھا تو وہ دیکھنے میں تو مسکراتا ہوتا تھا، دمکتا چمکتا ہوتا تھا، حقیقت میں بالکل سیاہ اور کالا۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی کے بعد اگر کوئی آدمی اپنے کو کچھ دکھانے بتانے کی کوشش کرے تو وہ آرٹیفیشل ہے، وہ کھلونے جو فٹ پاتھ پہ بکتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایسے بہت سے کھلونے آ جاتے ہیں مارکیٹ میں، بچے کھیل کے دل بہلا کے توڑ کے پھینک دیتے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ ایسے کتنے پلین توڑ دیے جاتے ہیں، ایسے کتنے گن توڑ دیے جاتے ہیں، ایسے کتنے گھر توڑ دیے جاتے ہیں، ایسے کتنے باغات توڑ دیے جاتے ہیں۔ بچوں کا کھیل ختم، قصہ ختم۔ جو لوگ ان کو مانتے ہیں وہ بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں کھلونوں سے، ان کی حیثیت کچھ نہیں، ان کے ماننے والوں کی کوئی حیثیت نہیں، ان دعوے دار کھلونوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، صرف دکھاوا ہے۔ اس لیے نبوت محمدی کے بعد کسی نبوت کی ضرورت باقی نہیں۔ یہ نبوت پاورفل ہے، طاقتور ہے، پورے عالم کو روشنی دے رہی ہے، دیتی رہے گی، قیامت تک اسی کی روشنی کافی ہے۔ اب کسی اور روشنی کو اس کے سامنے آنے کی ایسی ہی حیثیت ہے جیسا کہ عین دوپہر کے وقت جب سورج پوری قوت سے دمک رہا چمک رہا ہو، کوئی صاحب صحن میں چراغ جلا کے رکھ دے، جیسے اس حماقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبوت کے آفتاب کے جلتے کسی نبوت کے دعوے کی ضرورت نہیں، سب بے حیثیت ہیں جن کا کوئی مقام نہیں، حماقت اور جہالت سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ بہرحال جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے اور جب تک رہے گی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک نظام چلایا۔ اس نظام ہدایت کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں کتاب اللہ اور ایک کو کہتے ہیں رجال اللہ۔ کتاب اللہ تو آپ سمجھتے ہیں اللہ کی کتاب، اور رجال اللہ اللہ کے خاص بندے جن کو ہم نبی رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ خاص بندے۔ یہ دو کو ملا کر نظام ہدایت ہے، یعنی ان کے ذریعے ہدایت کا نظام اللہ نے بنایا۔ چنانچہ
سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو پھیلایا اور آج تک وہ نظام قائم ہے، وہ قیامت تک رہے گا۔ اب یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ جو نبی دنیا میں آتے وہ فرشتے نہیں ہوتے، وہ جنات نہیں ہوتے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتی، فرشتے بھی ان سے کمتر ہوتے ہیں، وہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں، برتر ہوتے ہیں، لیکن انسانی جسم میں ہوتے ہیں اور بشر کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ہر نبی انسانوں میں سے چنا گیا ہے، آسمانوں سے بھیجا نہیں گیا۔ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، وہ انسانوں کی طرح وجود میں آیا ہے، وہ اپنے باپ کے نطفے سے وجود میں آیا ہے، وہ اس دنیا میں بچوں کی طرح شیرخوارگی کا زمانہ گزارا ہے، وہ اس دنیا میں اسی طرح پلا ہے جیسے کوئی بھی بچہ پلتا ہے، وہ اسی طرح بڑا ہوا ہے جیسے کوئی بھی بچہ بڑا ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ کچھ خاص چیزیں ان کی شان کے لیے اللہ نے ممتاز رکھی۔ باقی سب انسانوں کی طرح پیدا ہو کر، وجود پا کر، بڑے ہو کر، جوان ہو کر، پھر اللہ کی وحی کو پا کر لوگوں کو دین کی طرف بلایا، توحید کی طرف دعوت دی۔ تو چونکہ نبی انسانوں کے نسل میں ہوتا ہے اور چونکہ نبی اس علاقے، اس قوم، قبیلے ہی کا ایک فرد ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو اس کے نبی ہونے میں شبہ پیدا ہوتا ہے۔ فطری بات ہے، لوگ کہیں گے کہ ارے بھائی ہمارے گھر میں پلا بڑا۔ اب مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے تو باپ بھی زندہ تھا، ماں بھی زندہ تھی، انہیں کو کہہ رہے ہیں کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں اس کو قبول کریے، اس میں کامیاب ہوں گے نہیں تو ناکام ہو جائے۔ تو اب ان کا ابا کاہے کو ماننے کے لیے بیٹھا ہے، ان کی ماں کاہے کو، ہم نے پیدا کیا، پالا پوسا۔ آج دیکھو گھروں میں کیا ہوتا ہے، جب اگر کسی کو، بڑوں کو، بزرگوں کو کوئی مسئلہ بتا دے، چھوٹے گھر کے کوئی مسئلہ بتا دیں کہ نہیں اماں ایسا نہیں ہے، ایسا حدیث میں آیا ہے، یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو چھٹتے ہی ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو کیا سکھا رہا ہے، ہم نے ہگایا متایا ہے، دھلایا ہے، نلایا ہے، ہم کو سکھا رہا ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی باپ کو کہے، قوم کو کہے، خاندان کو کہے، چچاؤں کو کہے، خالاؤں پھوپھیوں کو کہے کہ انقذا انفسکما من النار، انقذ انفسکی من النار، اپنے آپ کو بچاؤ، میرے طریقے پہ چل کے بچاؤ، میری دعوت پہ چل کے بچاؤ، جہنم کی آگ میں چلے جاؤ گے۔ تو بڑے بزرگ کیوں ماننے کے لیے تیار ہیں؟ وہ شکوک پیدا کریں گے، شبہات پیدا کریں گے۔ چنانچہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان سے پہلے کسی بھی نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے جھٹلایا۔ اب قرآن کہتا ہے ہر نبی جب نبوت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہوا، سب سے پہلے اس قوم کے بڑے لوگوں نے اس کو جھٹلایا، اس قوم کے بڑے لوگوں نے جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے، حضرت صالح علیہ السلام سے ان کے قوم کے لوگوں نے، یہاں تک کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے سامنے تو ایک ذلیل انسان ہے، تو کیا ہم کو دعوت دینے کھڑا ہوا ہے؟ یہاں تک کہہ دیا لوگوں نے۔ اکابر مجرمی، ہاں، ہر قوم کے اکابر، بڑے بزرگ، خاندان کے بزرگ، بستی کے بزرگ، مال کے اعتبار سے جو بڑے تھے، عہدے کے اعتبار سے جو بڑے تھے، منصبدار تھے، بادشاہ تھے، سردار تھے، سب جھٹلانے لگے، سب جھٹلانے۔ تو ضرورت تھی کہ یہ بندوں میں سے ایک بندہ جب اپنے کو خدا کا بھیجا ہوا کہہ رہا ہے تو اس کے پاس کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے، کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر قوم ثبوت مانگے اور وہ یہ کہے کہ نہیں بس میرے کہنے سے مانو، تو بہت سے لوگ نہیں مانیں گے۔ اس لیے ثبوت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ثبوت عطا فرمایا۔ جو ثبوت اللہ نے پیغمبروں کو دیے ہیں
ان کو شریعت کی اصطلاح میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ، معجزہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مصدر اعجاز ہے۔ اعجاز نام رکھتے ہیں لوگوں کا، مصدر ہے وہ عربی کا ایک اعجاز۔ اعجاز کے معنی ہے دوسروں کو عاجز کر دینا، دوسروں کو ہرا دینا، دوسروں کو ایسا کرنے سے شکست قبول کرنے پر مجبور کر دینا، اس کو کہتے ہیں عربی میں اعجاز۔ دوسرے کو ہرا دے، وہ مان لے کہ میں بے بس ہوں، آپ کی طرح نہیں بن سکتا اور آپ کی طرح نہیں کر سکتا، بے بسی کو مان لے، عاجز ہو جائے۔ عاجز کرنے کو اعجاز کہتے ہیں عربی میں، اور عاجز کر دینے والے کو معجز کہتے ہیں۔ معجز، دوسرے کو عاجز کر دینے والا، یہی اصطلاح ہے۔ پیغمبروں کے ذریعے اللہ کچھ ایسے کام کروا دیتے ہیں، کچھ ایسے کرتب دکھا دیتے ہیں، کچھ ایسے کرشمے سامنے آتے ہیں کہ اور اس زمانے کا کوئی دوسرا شخص ویسا نہیں کر سکتا۔ سب ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ بہت سے بہت مجبور ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادوگری، نظر بندی، مسمرزم دکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی چیلنج کرا دیتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں آ جاؤ اور آ کر کے تم بھی ٹیلی کر کے دیکھ لو کہ یہ جادو ہے یا کوئی دوسری طاقت ہے۔ تو وہ لوگ بھی آ کے دیکھ لیتے ہیں، مقابلہ کر لیتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ 70 جادوگروں سے کرایا گیا جو اس زمانے کے نامی گرامی جادوگر تھے، ایسے کہ کوئی ان سے ہار نہیں سکتا تھا۔ ایسے جادوگروں کو پورے ملک مصر سے ڈھونڈ کے لایا گیا اور ایک میدان میں حضرت موسیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتنے سارے جادوگر دیکھے، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے، دونوں ساتھ ساتھ جاتے تھے، دونوں کھڑے ہوئے ہیں۔ 70 جادوگر لائے گئے، ایک سے ایک بڑھ کے جادوگر، اور بڑا مجمع تھا، اور ان جادوگروں کو کھڑا کیا گیا۔ جادوگروں نے اپنے جادوؤں پر غرور کی وجہ سے، اپنے بہت زبردست ماہر ہونے کی وجہ سے، کہ آج بھی دیکھو کیسے کیسے نظر بندی کرنے والے ہیں، تماشے ہوتے رہتے ہیں، باقاعدہ پیسے دے کے لوگ ٹکٹ خرید کے جا کے دیکھتے ہیں، تماشے ہوتے رہتے ہیں۔ کسی کا سر غائب کر دیا، کسی کا دھڑ غائب کر دیا، کسی کو کچھ دکھا دیا، کسی کو کچھ دکھا دیا، آدمی کھڑا ہوا ہے مولی بن گیا، اور جو ہے مولی کو لا کے کھڑا کر دیا ہے عورت بن گئی۔ کیا کیا کرتے رہتے ہیں، طرح طرح کے تماشے۔ ماننا پڑتا ہے آدمی کو اس وقت میں، اس لیے کہ اس کی عقل پر پردہ چھا جائے۔ اس کو مسمرزم کہتے ہیں انگریزی میں، اور اردو میں اس کو نظر بندی کہتے ہیں، نظر بندی، اور عربی میں اس کو تخیل کہتے ہیں۔ تخیل یعنی قوت خیالیہ پر، انسان کے سوچنے کی طاقت پر کنٹرول کر کے اسے جو ہم سوچ رہے ہیں وہ اس کو سوچنے پر مجبور کرے۔ ایسا ہو سکتا ہے، کوئی بڑا کام نہیں۔ کوئی آدمی تھوڑی ریاضت کر لے تو کوئی بھی یہ فن سیکھ لے سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اور جو لوگ سیکھ لیتے ہیں وہ لوگ پیسے کماتے ہیں، بڑے بڑے کلبوں تھیٹروں میں پروگرام رکھتے ہیں اور خوب کماتے ہیں ہزاروں لاکھوں۔ وہ ایک تماشا ہے، وہ انسان کے بس میں ہے اور انسان کر سکتا ہے، اور اسی سے جادوگری بھی سیکھی جاتی ہے، اسی سے جادو بھی انسان کو آتا ہے۔ تو جادوگر سمجھتے تھے ہم بہت طاقتور ہیں، ہم کو موسیٰ کوئی نہیں ہرا سکتا، نعوذ باللہ۔ مغرور تھے، انہیں یقین تھا کہ ہمیں کوئی جادوگر نہیں ہرا سکتا، کوئی ہوگا بھی تو ہمارا ہی شاگرد ہوگا، ہمارے سامنے کہاں سے آئے گا۔ یہ لوگ پیغمبر جادوگر نہیں تھے، اللہ نے حکم دیا تھا کہ دعوت دو فرعون کو، تو وہ دعوت دے رہے، اس لیے ان کو اطمینان تھا کہ ہم اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں۔
ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ جادوگروں کو ہرا دے، ورنہ ہم کو بھی جادو سیکھنے کا حکم ملتا اور ہم جادو سیکھ کے انہیں ہراتے۔ اللہ نے جادو کو تو حرام اور شرک قرار دیا ہے، ہمیں کیوں سکھائے گا؟ لیکن اللہ کی طرف سے ہم کھڑے ہیں تو اللہ کے حق کو غالب کر لینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام سامنے آنا ہے، ہم سامنے آ گئے۔ جادوگر کہنے لگے کہ بولو موسیٰ، تم پہلے دکھاؤ گے اپنا کرتب یا ہم پہلے دکھائیں؟ بتاؤ، پہلے آپ فارغ ہو جانا چاہتے ہو تو آپ دکھا دو کیا ہے آپ کے پاس، یا کہیے تو پہلے ہم آ جائیں آپ کے سامنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نڈر ہو کر بے خوف فرمایا بل القوا، پہلے تم دکھا دو، تم دکھا دو، ہمیں کچھ نہیں دکھانا ہے، ہمارا رب دکھانے والا ہے، اس لیے وہ جب دکھانا ہے دکھائے گا، تم پہلے دکھا دو کیا لائے ہو بھائی، ہم کو ڈرانے کے واسطے کیا لائے ہو؟ تو ان لوگوں نے رسیاں لائی تھی، لاٹھیاں لائی تھی، تو انہوں نے اپنی رسیاں ڈال دی وہاں پر اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ جتنا مجمع موجود تھا سب کی نظر بندی کرنا شروع، ان کے خیال کو جو ہے اغوا کرنا شروع کیا، اپنا خیال بنانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ اس پہ قابو پا گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ رسیاں نہیں ہیں یہاں پر، سانپ دوڑ رہے سب میدان، سانپ دوڑ رہے۔ یخیل الیہ من سحرہ انہا تسعی، ان کے جادو سے لوگوں کو خیال ہونے لگا کہ وہ دوڑ رہے ہیں، وہ وہیں پڑے ہوئے تھے لیکن خالی ایسا لگ رہا تھا دوڑ رہے ہیں ایسا دکھ رہا۔ رسی کیسے دوڑے گی، وہ وہیں پڑی ہوئی تھی۔ لاٹھیاں لاڈ لی انہوں نے، ہر جادوگر نے اپنی لاٹھی وہاں ڈال دی، وہ لاٹھیاں بھی دوڑ رہی ہیں سانپوں کی طرح ادھر ادھر، دوڑ نہیں رہی ہیں، قرآن کہہ رہا وہ دوڑ نہیں رہی ہیں، دیکھنے والوں کو لگ رہا ہے کہ وہ دوڑ رہی، دیکھنے والوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دوڑ رہی۔ یخیل الیہ من سحرہ انہا تسعی فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ ایک انسان ہیں، پہلے بتا چکا ہوں کہ پیغمبر انسانوں میں سے ہوتا ہے، موسیٰ ایک انسان ہیں، قرآن کہہ رہا فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ اپنے اندر میں ڈرنے لگے کہ بھئی یہ تو مجھے کرنے نہیں آتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی دکھائی دے رہا ہے، یہ تو مجھے کرنے نہیں آتا جو ان لوگوں نے کر کے دکھا دیا۔ اتنا تو یقین تھا کہ جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، لیکن یہ کہ مجھے آتا تو نہیں جواب میں دکھانا ان کو۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ اپنے دل میں ڈرنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، آپ ہی غالب ہونے والے ہیں، آپ ہی غالب ہونے والے ہیں، ڈرو نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، آپ کے داہنے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ ڈال دیجیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے اس کے بعد۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، جو انہوں نے کیا ہے وہ ساحر کا فریب ہے اور ساحروں کا فریب غالب نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈال دی، یہ عصا اللہ کے حکم سے فی الحقیقت اژدہا بن گیا، حقیقت میں اژدہا بن گیا۔ اب یہ دکھ نہیں رہا تھا، سچ مچ کا اژدہا تھا، اور یہ سچ مچ کا اژدہا ان رسیوں کو نگلنا شروع کیا، وہ لاٹھیوں کو نگلنا شروع کیا، جیسے جنگل کے اژدہے سینکڑوں سانپوں کو نگل لیتے، ایسے یہ اژدہا منہ کھول کر کے سب رسیوں کو نگلتا چلا گیا، اور جتنے لکڑیاں وہاں پڑی تھیں سب عصا کو، سب لاٹھیوں کو نگلتا چلا گیا۔ اب جادوگر حیران ہو گئے کہ یہ تو سچ مچ ہو رہا ہے، یہ کچھ جادو وادو نہیں ہے، یہ سچ مچ ہو رہا ہے۔ چونکہ وہ جاننے والے تھے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے وہ لوگ، یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری رسیاں ہیں ہی نہیں وہاں پڑی ہوئی،
ورنہ جادوگر کو رسیاں ہی نظر آتی ہیں، دوسروں کو سامنے دکھتے، ان کو رسیاں ہی نظر آتی ہیں. انہوں نے دیکھا ہماری رسیاں سب غائب، سب کھاتا چلا جا رہا ہے اژدہا، سب نگل رہا ہے اپنے پیٹ میں. تو حیران ہو گئے اور ان کے ضمیر نے یقین کیا کہ یہ سحر نہیں، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. جادو ہوتا وہ سمجھ جاتے کہ یہ بڑا جادو ہے، ہم سے بھی بڑا جادو ہے، وہ سمجھ سکتے تھے، لیکن وہ سمجھے جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. یہ فرق ہوتا ہے. دنیا جتنے کرتب دکھاتی ہے سب نظر کا دھوکہ ہے. چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا، دھوکہ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے. لیکن اللہ جو دکھاتے ہیں وہ اس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. آپ کہیں گے کہ لاٹھی کیسے سانپ بنی؟ تو ایسے ہی بنی جیسا ایک قطرہ انسان بنا، جیسے انڈے سے چوزا نکلا. کس کی قدرت سے نکلا؟ اللہ کی قدرت سے نکلا. اللہ نے اپنی قدرت سے ایک لاٹھی کو اژدہا بنایا. اب یہ اژدہا نے سب نگل لیا، کچھ بچا نہیں تھا میدان میں، سب نگل لیا. اب اس اژدہے سے سب کے دلوں پہ خوف ہے. اور موسیٰ کو تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا علیہ الصلاۃ والسلام، لا تخف لا تخف، ڈریے نہیں ڈریے نہیں. ایک دوسرے موقع پر بھی اطمینان دلایا، سنعیدها سیرتها الاولی، آپ کی لاٹھی میں لاٹھی بنا کے دے دوں گا، فکر مت کریے، بالکل اطمینان سے ٹھہرے رہیے، دیکھتے رہیے کیا ہو رہا ہے. اطمینان دلایا. اسی سے معلوم ہوا کہ انبیاء انسان ہوتے ہیں، اور جن چیزوں سے انسان کو ڈر لگتا ہے نبیوں کو بھی ڈر لگتا ہے، لیکن باہمت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مؤید ہوتے ہیں، یعنی سپورٹ کیے گئے ہوتے ہیں. اس لیے ڈرتے نہیں ہیں لوگوں سے. ڈر ان کو بھی لگتا ہے پر ڈرتے نہیں، کیونکہ پیچھے سے سپورٹ ہے. اللہ کہہ رہے مت ڈرو، میں ہوں، سب میں کر رہا ہوں. تو اس اللہ کے سپورٹ کی وجہ سے ڈرتے نہیں کسی سے. مگر انسان ہونے کے ناطے ڈر لگتا ہے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں. معجزہ اس کو کہتے ہیں جو کوئی دوسرا نہ کر سکے، کوئی انسان نہ کر سکے، نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے وہ، اس کو معجزہ کہتے ہیں. ایسا کبھی اللہ رب العزت مومنین کے ہاتھ پہ بھی دکھا دیتے ہیں کبھی کبھی، تو اس کا نام ہے شریعت میں کرامت. اور کرامات الاولیاء حق اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اولیاء اللہ کی کرامات حق ہے. صحابہ سے بہت کرامتیں ظاہر ہوئی، جیسے نبی سے معجزات کا اظہار ہوا، بہت سے صحابہ سے کرامات کا ظہور ہوا. تابعین سے، اولیاء اللہ سے، مومنین صالحین، جس سے بھی کوئی خرق عادت کا ظہور ہو، ایسی چیز جو دوسرے نہیں کر سکتے ان سے ظاہر ہو جائے، اگر وہ نیک صالح متقی اور اللہ سے ڈرنے والا انسان ہے تو یہ کرامت ہے. اور اگر فاسق گناہگار بے دین ہے تو یہ اللہ کی ڈھیل ہے، ان سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ جوگیوں سے، یوگیوں سے، سب سے ظاہر ہو سکتا ہے. کرسچنوں سے، فادر سے، پوپ سے ایسی چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں. یہ سب ظاہر ہونا اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، استدراج ہے، ان کی بے ایمانی کو بڑھانے کا اللہ کی طرف سے سامان. تو یہ ہو تو سکتا ہے، پر جب بھی کسی سے کوئی ایسا کام ہوگا جو انسان نہیں کر سکتے تو وہ انسانوں کا فعل نہیں، اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کا فعل ہوتا ہے. چنانچہ پیغمبروں کے معجزے اللہ کے افعال ہیں، سب کچھ اللہ کرتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی بدر میں، پہلے تو خوب دعائیں مانگی، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ حضرت ابو بکر برداشت نہیں کر سکے. حضرت ابو بکر نے آنکھ کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، اب اللہ آپ کی سن چکا اور آپ کی ضرور مدد ہوگی. لیکن وہ نبی تھے، اللہ کی بے نیازی کو جانتے تھے، اللہ کی قدرت کو جانتے تھے، تو روتے رہے روتے رہے. جب رو رو کے اللہ کو منا لیا تو اٹھے
اور میدان میں آئے, صفیں درست کرا دی. 1000 کفار ادھر تھے اور 300 نہتے ادھر تھے. ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی. یہاں پر ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھی نہیں تھی. باز کسی کسی کے پاس تلوار, کسی کے پاس نیزہ, کیونکہ یہ لوگ جنگ کرنے آئے ہی نہیں تھے. کہیں سفر میں تھے, باہر تھے, وہیں سے ادھر آ گئے تھے. 3 اونٹوں پر, ایک اونٹ پر 3 آدمی بیٹھ کے آئے تھے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ادھر سب کچھ تھا. پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے. یہ لوگ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پانی کی ایک بوند نہیں تھی. وہ لوگ ایسی جگہ پر قبضہ کرے جہاں پر پانی کا کنٹا تھا, چشمہ تھا. ان کے پاس سواری کے لیے بھی اونٹ تھے, ذبح کرنے کے لیے بھی اونٹ تھے. ان کے دیگچے چڑھے ہوئے تھے, کھانے پک رہے تھے, لنگر لگا ہوا تھا. اور ادھر فقر و فاقہ تھا, اور کچھ بھی کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا. ہر اعتبار سے یہ لوگ ناکامی کے شکنجے میں کسے گئے, اور ہر اعتبار سے وہ لوگ کامیابی کے نقشے دکھائے گئے. نبی نے اللہ سے رات بھر دعائیں مانگی. صبح اٹھے, اپنی صفوں کو درست کیا, بہادروں کو آگے کیا, پھر دوسروں کو رکھا, پھر تیسری صف بنائی, اور اس کے بعد زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر پھینک دی حضور علیہ السلام, دشمن کی طرف پھینک دی. وہی ایک مٹھی مٹی نے ان کی صفیں توڑ دی. ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. وہ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. آندھیاں آ گئی, ایسا زبردست طوفان کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. ہوائیں ریتی اڑا کے لے کے آئی ہیں, اور سرخ آندھی چل رہی ہے. بارشیں ہونے لگی, اور جو زمین ہماری ریتی کی تھی وہ زمین بالکل سخت ہو کر بچھ گئی, اور جو ان کی مٹی کی زمین تھی وہ کیچڑ بن گئی. ان کے گھوڑے پھسلنے لگے, اور ان کے چولہے بجھ گئے, اور ان کے لوگ پریشان ہو گئے, اور ان کی عورتیں واویلا مچانے لگیں. وہ حیران ہو گئے, اور ادھر اطمینان ہو گیا. اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. میرے پیارے, وہ جو ایک مٹھی بھر مٹی آپ نے پھینکی تھی نہ سمجھو کہ آپ نے پھینکی تھی. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا, اللہ نے پھینکی تھی وہ. تو نبی کا معجزہ اللہ کا فعل ہے, نبی کا فعل نہیں, اللہ تعالیٰ کا فعل. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا کام, وہ میں نے کیا تھا, آپ نے نہیں کیا تھا, ہم نے کیا تھا. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. پھر کیوں اتنا مسلمانوں کو گمبھیر پریشانی میں ڈالا گیا؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنُونَ, تاکہ اہل ایمان کو آزمائیں اللہ کہ میرے ہیں یا نہیں, میرے وفادار رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں. ہر مصیبت میرے دوستو ہمیں اللہ وفاداری آزمانے کے لیے بھیجتا ہے. مومن کے اوپر آنے والی ہر مصیبت اللہ کی وفاداری کی آزمائش ہے. وفادار ہے بندہ یا بے وفا ہے, اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. کافر کے اوپر آنے والی ہر آزمائش خدا کے غصے کی علامت, اور مومن پر آنے والی ہر آزمائش اللہ کا عذاب نہیں ہے, اللہ کا غصہ نہیں ہے, اللہ کا امتحان ہے. دیکھو میرا بندہ وفادار ہے یا بے وفا ہے. اللہ وفاداری کو پرکھنا چاہتے ہیں. اللہ دیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں ہمارے اوپر حالات. اگر ہم حالات سے گھبرا کے خدا کو چھوڑ گئے تو بے وفائی ثابت ہو گئی. اب اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اور اگر ہم اللہ کو نہیں چھوڑے, اسی کو پکڑے رہے, اور کہا جس حال میں بھی وہ رکھے ہم اس کو نہیں چھوڑ کے کہیں جانے والے ہیں, ایک ہی تو ہمارا خدا ہے, ہم کیسے اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو وفاداری ثابت ہو گئی. جب وفاداری ثابت ہو گئی تو نصرتیں آئیں گی, مددیں آئیں گی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا کام بنے. یہ وفاداری کی آزمائشیں ہیں, یہ وفاداری کے امتحانات ہیں. میرا ہے کہ نہیں ہے بندہ میرا ہے کہ نہیں ہے, بس اللہ کو یہ دیکھنا ہے. ہم پھسل جاتے ہیں, ہمارے قدم لغزش کھا جاتے ہیں, ہم شکایت کر بیٹھتے ہیں, ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا سے تو کچھ نہیں ملا, چلو دنیا ہی میں کچھ کوشش کر کے دیکھیں. یہ ہمارے دل میں مایوسی آتی ہے, شیطان بھٹکاتا ہے, بے وفائی ثابت ہو جاتی ہے. بے وفائی مت ثابت ہونے دو, کتنی سخت مصیبت آئے
اللہ فرمائے لیبلی المؤمنون، کہ مومنین آزمائے جا رہے ہیں، آزمائے جا رہے ہیں مومنین، ثابت قدم رہ کر اللہ کی وفاداری کو ٹھیس مت پہنچے، اللہ کی وفاداری کا رشتہ مضبوط رکھو، ٹوٹنے مت دو، دراڑ مت آنے دو، بدگمانیوں کو جنم لینے مت دو، ورنہ پھر دور ہو جاؤ گے خدا سے۔ جمے رہو، مضبوط جمے رہو۔ جتنی بڑی آزمائش میں خدا ڈالے گا اتنے بڑے انجام پر اللہ رب العزت پہنچائے گا، نیک انجام پر پہنچاتا، جتنی بڑی آزمائش میں اللہ ڈالے گا۔ شرط یہ ہے کہ وفاداری کا رشتہ توڑنا نہیں چاہیے، وفا کا رشتہ جڑا رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ شرط۔ تو پیغمبروں کے ہاتھوں معجزات دکھائے جاتے ہیں، اور یہ معجزات سے پھر کچھ سنگ دل لوگ ہوتے ہیں، سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں، یہ سنگ دل اور سخت مزاج لوگوں کو بھی ماننے کا موقع ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ماننا چاہیے کہ نبی ہے۔ ہر نبی کو معجزے دکھائے، جس سے موسیٰ علیہ السلام کا ایک بتایا میں نے، اور معجزے بھی ان کو اللہ نے دیے۔ قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے کھلے کھلے عطا فرمائے، 9 معجزے۔ قرآن میں ان کا ذکر ہے، حدیثوں میں اس کی تفسیر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 سے 5000 تک کے روایات اللہ نے معجزے عطا فرمائے۔ کسی نبی کو جو معجزہ دیا تھا کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا، ہر معجزہ آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، اور آپ بہت معجزات اپنے پاس رکھتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا، وہ کسی کے بھی چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اندھا ہوتا تو بینا ہو جاتا تھا، بیمار ہوتا تو صحت یاب ہو جاتا تھا۔ ان کو اللہ نے یہ سب معجزہ عطا فرما دیا، اور مردے میں جان ڈال دیتے تھے، یہ معجزہ اللہ نے عطا فرمایا۔ ان کو مٹی اٹھاتے تھے اور مٹی سے چڑیا بناتے تھے، جیسے مائیں بچوں کو بنا کے دیتی ہیں آٹے سے، مٹی سے، وہ مٹی سے چڑیا بناتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے حکم سے اڑ جا، ہوا میں چھوڑتے تھے، زندہ ہو کو اڑ جاتے۔ وہ قبرستان پہ چلے جاتے اور بات کرنا چاہتے تو فرماتے قم باذن اللہ، تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا معجزہ، اس سے بات کر لیتے تھے۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور معجزات بھی دیے، اور حضرت ابراہیم کو دیا۔ ہر پیغمبر کو کوئی معجزہ دے کر ان کی نبوت کی تصدیق کے واسطے اللہ نے یہ سامان فرما دیا۔ ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معجزہ، اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے وہ سینکڑوں ہزاروں معجزات، حدیث کی کتابیں بھری پڑی۔ بحیثیت مجموعی معجزات پر ایمان لانا فرض ہے، اگر کوئی معجزے پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مومن نہیں، بالاجماع کافر ہے اگر نبیوں کے معجزوں پر ایمان نہیں لاتا۔ ایک ایک معجزے پر الگ الگ سے ایمان لانا تو فرض نہیں ہے، لیکن نبی کے معجزات کے مجموعے پر ایمان لانا فرض ہے، کہ اللہ نے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، اس پہ ایمان لانا فرض ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام میں باقی نہیں رہتا۔ ماننا ہے کہ نبیوں کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، یہ ماننا ضروری ہے، لازمی ہے، کمپلسری، ہمارے عقیدے کے اندر داخل ہے، ایمان میں داخل ہے۔ ہمارے نبی کے سینکڑوں ہزاروں معجزات میں سب سے عظیم الشان معجزہ وہ قرآن کریم، بالاجماع پوری امت کے علماء کہتے ہیں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اس قرآن نے پوری دنیا کو چیلنج کیا۔ آج 1500 برس گزرنے کو جا رہے ہیں، پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں پیدا ہوا جو قرآن جیسی ایک آیت عربی میں بنا دے، قرآن جیسی ایک آیت بنا دے، کوئی آج تک 1500 برس میں نہیں پیدا ہوا۔ قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ارے لوگو، اگر تم کو جو ہم نے ہمارے بندے کے اوپر نازل کیا ہے، اس
نازل کیے ہوئے ہمارے بندے پر جو ہم نے نازل کیا ہے اس میں اگر تم کو شک ہے تو تم ایک سورت ایسی چھوٹی سی لے کے آ دو اور مجھے چھوڑ کر باقی پوری مخلوق کو ملا دو، سب کو جوڑ لو، جمع کر لو، صرف مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میرا دعویٰ ہے مجھے چھوڑ دو۔ اب پوری مخلوق کو ملا لو، اب پوری مخلوق کو ملا کر کے ان سب کو لے کر کے ایک سورت لا کے دکھاؤ، ایک سورت لا کے دکھاؤ، اور اگر نہیں لاتے تو پھر ایمان لاؤ۔ نہیں لا سکے، آج تک بھی کوئی نہیں لا سکے۔ اس لیے ہمیں یہ باتیں سمجھانا، سیکھنا، بتانا اور قرآن کے معجزہ ہونے پر یقین پیدا کرنا ہے۔ انہی معجزات میں ایک معجزہ معراج کا بھی، اس کی بھی وہ بھی معجزہ ہے، نبی کی نبوت کا یقین دلانے کے لیے اللہ پاک نے، جو اسی مہینے میں آج سے 1500 برس پہلے وجود میں آیا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ لوگوں کو پھر آگے بتاؤں گا۔ اس وقت میں موقع ملتا نہیں ہے، اس لیے یہ آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ذمہ دار حضرات ہیں مسجد کے، وہ کوئی ایسا انتظام کریں کہ یہ جو ہمارے نوجوان آ کر وضو خانے میں بیٹھ کر مسلسل باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو سمجھا کے مسجد میں بٹھایا جائے، اس میں جوڑا جائے۔ آج بچوں کو عقیدے نہیں معلوم ہیں، یہ 2-4 بچے بیٹھ کے مسلسل بول رہے ہیں، سامنے آپس میں باتیں کر رہے ہیں سامنے بیٹھ کے، اور اس کی وجہ سے ہمیں ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ یہ بالکل جب سے بیٹھے ہیں باتیں ہی کر رہے ہیں سامنے بیٹھ کر کے۔ ان بچوں کو کوئی نہیں کہنے والا ہے، اتنی عمر ہو گئی، جوان بچے ہیں، 20-22 برس کے بچے ہیں، یہ نہیں معلوم ہے کہ دین کی محفلوں کا ادب کیا ہے۔ ارے میرے دوستوں، وہ وقت کب آئے گا کہ ہم سمجھ جائیں؟ ابھی ہمارے اوپر اس قدر تسلط ہو رہا ہے، اور اب جو یہ بی جے پی کی حکومت مصیبت لانے جا رہی ہے 2023 میں، اس کے بعد تو شاید اگر ایسے ماں باپ کی اولاد ہوگی تو بچے مشرک بن جائیں۔ کوئی احساس نہیں ہے، اتنی عمروں میں بچوں کو نہیں معلوم کہ مسجد میں جا کے کیا کرنا چاہیے، کون سکھائے گا؟ کوئی باپ نہیں یہ سکھانے والا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان نے ان کو پھینکا ہے اور کوئی ان کی ماں تھی نہ باپ تھا جو ان کو سکھاتا ہوتا۔ یہ حالت ہو گئی ہے مسلم نوجوانوں، اور اب چھوٹے بچے پیچھے سے آ رہے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا دین کا کیا ہوگا۔ یہ حکومت قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس ہندوستان میں جو 30 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، ہم ان کو گھر واپس اب نہیں کریں گے، گھر واپسی کا سسٹم فیل ہو گیا۔ اب ہم ان کو ایسا سسٹم آف ایجوکیشن لائیں گے جس کے ذریعے سے آئندہ 30 برس کے بعد یہ 30 کروڑ مسلمانوں کے بچے یہ مسلمان باقی دے رہے ہیں۔ یہ قسم کھا کے ایک نظام لایا جا رہا ہے، اس کی باتیں سن رہے ہیں، شور ہے پوری ملک کے اندر، لیکن افسوس مسلمان اپنے اولاد کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان کو دین کا یہ عقیدے سیکھو، میں عقیدے سکھا رہا ہوں اور میں مسجد میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں، کوئی لا کے بٹھانے والا نہیں، سکھانے والا نہیں۔ اس قدر بے نیاز ہیں، اور پتہ نہیں کیوں وہ جمعے بھی پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، خدا جانے کون کہتا ہے کہ ان کو جمعہ پڑھ لو، اس لیے آ جاتے ہیں۔ کیوں آ جاتے ہیں؟ کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ہم اس کا انتظام کریں، ضرور کریں، مسجد انتظام کر دیا جائے۔ زبردستی اگر ہم کر سکیں تو پکڑ کے بٹھا کے سنائیں اللہ کا دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، نبی کون ہے، قرآن کیا ہے، یہ ہم سکھائیں۔ یہ کام نہیں ہوگا تو میرے عزیز و دوستو، بس بہت برا وقت ملت پہ آیا ہوا ہے، بہت برا وقت ملت پہ آیا ہوا ہے۔ ہم اس کو یہ نہ سمجھے کہ بیکار کی باتیں ہیں، بہت 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 نازک جگہ پر امت کھڑی ہے ہندوستان کی، اس وقت یہ صورتحال ہے، اور عالمی طور پر بھی بہت برا وقت آیا۔ اس وقت ہندو قائدین، مشرک قائدین، برہمن قائدین اور عیسائی قائدین اور یہودی قائدین اور عرب مسلمانوں میں سے ضمیر فروش مسلمان قائدین، علماء کہلائے جانے والے، چاروں مل کر ایک نیا دین لا رہے ہیں، ایک نیا دین چاروں مل کر لا رہے ہیں۔ اس میں ہمارے ہندوستان کے کئی برہمن لیڈر موجود ہیں،
اس کے اندر امریکہ کے عیسائی موجود ہیں، اس کے اندر اسرائیل کے یہودی موجود ہیں، اور عرب دنیا کے بڑے بڑے قابل لوگ موجود ہیں۔ یہ ایک نیا دین کا تصور بنا لیے اور اس کے کئی لوگ ممبر بن چکے ہیں، وہ دین قبول کر چکے ہیں، مسلمانوں میں سے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے اور مشرکین میں سے، اور ان کی عبادت گاہیں تک بن چکی ہیں۔ حد یہ ہے کہ عالم عرب میں بن چکی ہیں، اور اس کا نام انہوں نے الدیانۃ الابراہیمیہ رکھا ہے، جیسے اکبر نے دین ابراہیمی بنایا تھا۔ سب دینوں کو جوڑ کر اس وقت ان لوگوں نے سازش کر کے دین ابراہیمی بنایا۔ اس دین ابراہیمی پر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی مصیبتوں کا سامنا ہم کر رہے ہیں، لیکن ذرا ہم کو دین کا احساس نہیں، ذرا ہم کو اپنے ایمانوں کی فکر نہیں ہے کہ ہم سیکھیں، ہم کیا کریں۔ اس سلسلے میں کوئی ہمیں احساس نہیں۔ نہ ماں باپ کو اولاد کے بارے میں احساس ہے، نہ اولاد کو اپنی نسلوں کے بارے میں ماؤں کو احساس ہے۔ بس اللہ ہی توفیق دے بھائی، جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم آپ کو متوجہ کر رہے ہیں، ایک نبی کے ادنا غلام کی حیثیت سے، کہ نبی کی پیاری امت کو ذرا ٹھہر جانا بھی۔ میں درد دل بیان کر رہا ہوں، تم کتاب لالا کے سامنے سے ٹھوس رہے ہو میرے سامنے۔ وہ کون سا ضروری کام ہے میں جو ضروری کام بتانے جا رہا ہوں؟ بس بہرحال اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے میرے دوستو۔ بس کوئی نظام بناؤ، محلوں میں، بستیوں میں کیسے بتایا جائے، کیسے سکھایا جائے، اس کا نظام بنائیے۔ یہ مسجدوں سے نہیں ہوگی تبلیغ، اب لوگوں کو جوڑنا ہوگا، نوجوانوں کو جوڑنا ہوگا، ان کی ٹیمیں بنانی ہوگی، ان کو اکٹھے کرنا ہوگا، انہیں علماء سے قریب لانا ہوگا، اور علماء کے ذریعے ہمارا عقیدہ، ہمارا دین، ہمارا ایمان ان کے سامنے رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے اب بہت محنت کرنی پڑے گی۔ یہ مسجد کے بیانات سے نہیں کام چلے گا۔ اس کے سننے والے اتنے خطرے میں نہیں ہیں جتنے وہ لوگ خطرے میں ہیں جو مسجد میں آ کے باہر وضو خانے میں بیٹھتے ہیں۔ وہ لوگ جتنا خطرے میں ہیں جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں۔ وہ لوگ خطرے میں ہیں جو مسجد میں آ کے بھی مسجد میں نہیں شریک ہوتے، وہ خطرے میں ہیں۔ ان تک کیسے خدا کا پیغام پہنچے، محلے والوں کو بھی سوچنا ہے، مسجد محلہ کمیٹیوں کو بھی سوچنا ہے۔ ہمارے محلے میں کیسے دین آئے گا، لڑکیوں میں کیسے آئے گا، لڑکوں میں کیسے آئے گا، عقیدہ کیسے درست ہوگا، آخرت کی کیسی فکریں ہوں گی۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔